چلے آپ شروع کر سکتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہتی کشمیر کے حوالے سے آج جو ہماری زوم پر میٹنگ ہو رہی ہے پاکستانی فرینڈز ان دوحہ کی طرف سے، اس میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تلاوت میں چھوٹی سی تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ. ایک دفعہ پھر جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان میں، جگہ جگہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے مظاہرے ہوئے، اور پوری دنیا میں انگلینڈ، اٹلی، مختلف جو یورپی ممالک ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا آج کے وہاں ایکٹیویٹیز ہوئی. اس کا میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بیان کر دوں. یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری جو ہے یہ 1989 90 میں کی دہائی میں، جب انڈیا روسی افواج جو ہے وہ افغانستان میں شکست کھا گئی اور وہ واپس جا رہی تھی، تو اس وقت قاضی حسین احمد مرحوم جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ 5 فروری کا دن جو ہے یہ سپورٹ کیا کہ 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منائیں، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس کو جو ہے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھی بھٹو نے کورس کیا، اور 90 کی دہائی کے بعد ابھی ہر 5 فروری کو ہم کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر یہ دن مناتے ہیں. تو ہم نے آج جو پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں اس میں ڈاکٹر احمد جاوید صاحب ہیں جو ہمارے تحریک کشمیر قطر چیپٹر کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تحریک کشمیر برطانیہ کے بڑے ایکٹیو ہمارے ساتھی فہیم کیانی صاحب بھی ہوں گے، اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے ہمارے جو تحریک کشمیر قطر کے نمائندے ہیں ڈاکٹر احمد جاوید صاحب، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے یہ زوم میٹنگ پر جو آن لائن ساتھی ہیں جو قطر سے بھی ہیں اور کچھ اور ملکوں سے بھی، ان سے مخاطب ہو. ڈاکٹر احمد جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, thank you very much for giving me a chance to come over and speak my heart out. And I would prefer speaking in English, rather because the purpose here to gather today and share our wisdom and knowledge, just to spread out the word of our Kashmiri fellows, brothers and sisters who are suffering because of the unlawful activities going on by the Indian government. So it's an open session. Even if you want to speak in Urdu, English, it's okay. Thank you very much. تو ملا جلا میں پھر اردو میں بھی بات کرتا ہوں. تو میں منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنی کچھ دل کی بات کر سکیں، کیونکہ ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کا جو درد ہے وہ ہمارا مشترکہ اجتماعی درد ہے. تو سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں ہمیں اس پس منظر کو سمجھنا چاہیے کہ what exactly is the issue of Kashmir. Now, quite an unfortunate part which we have observed in the recent couple of decades, that our families, our relatives, our friends, and the people around us, they are not actually fully familiarized about what exactly was the root cause of this issue. If we go back a few decades, as part of the freedom movement which we have, which our ancestors have taken forward, just to
to be more precise, that was a freedom movement to get a piece of land on which we planned to implement the law of Allah subhanahu wa ta'ala. A land for Muslims, the land where a Muslim can practice his religious rituals with full freedom. And on the other side, it's not wrong if I say that thing, that Kashmir is an incomplete agenda of the movement of Pakistan. कश्मीर हमारे लिए सिर्फ एक खित्ता अरादी नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान या मुस्लिम उम्मा का एक अटूट अंग इस वजह से है कि वहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है। अभी जो हालिया जो हालात पैदा किए गए हैं, ये जालिमाना जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, मोदी हुकूमत जो बीजेपी की है, उसकी वजह से हमारी सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों का जो कश्मीर में इन जालिमाना जो हरकत की जा रही हैं, उससे जो सफरिंग हो रही है, उनकी आवाज़ उठाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाएं। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूंगा कि हम ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो कि हम ये रिकॉर्डिंग जो है वहां तक पहुंचा सकें, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो so it is more easier for me to talk more. So first of all, I would like to highlight the very fundamental agenda of our discussion today, which is the legal perspective of Indian occupied Kashmir. Now, the very first thing which we need to understand, as I said, like, when the freedom movement started as part of Pakistan, India, the Kashmir as a Muslim majority land was decided to be part of Pakistan itself. And then later on, what exactly happened, I mean, it's part of the history, which has been written with bloodsheds, with unlawful activities, and with a lot of promise breaking from the Indian government and the nation per se. So from our side, geographically, we should not ignore a fact that this is just not a piece of land. It is basically a place which is surrounded by the 3 nuclear powers, which includes Pakistan, India, and China. So considering the sensitivity around, if anything starts, any war ignites here, so that will be a definite nuclear war. Being the birthright of Kashmiri Muslims to decide their fate and their freedom through the electoral process, that's due to the recent unlawful activities by the Indian government that has been taken away, and the Article 370 has been imposed over them, which basically is completely against by their independent right of choosing whether they want to go along with as being a part of India or being a part of Pakistan or become an independent territory. So on the top of it, what exactly this fascist government has done is the initiative of ethnical cleansing. By changing the demographic, the ratios of based on the religious biasness, when they started injecting a lot of Indian population there and started occupying the lands of Muslim Kashmiris, and then on top of it, I mean, they are not allowing anyone or any Muslim to be part of the government jobs there. So, and invading or attacking the not unwrapped Muslim Kashmiri Muslims is one of the unlawful act which has been performed by the law enforcement agencies of India, which is a quite questionable activity, and the international community should take a note of it.
the human rights violation includes each and everything what one can imagine. That includes the rapes of our the sisters. That includes the killings of youth, and that includes the unlawful the prison which has been taken. All the young boys or the young guys have been taken into the prison. Now, considering from the future perspective of the Kashmir issue, what exactly it's looked like and going forward, in my personal opinion, considering the sensitivity around, because it's center of the 3 nuclear powers, it has to be taken in a very careful manner, especially from the Pakistan, because it's not an issue of Pakistan government only. It is an issue of each and every Pakistani, and including the whole Ummah, because it's fundamentally it is an religious issue rather than a political or geographic issue. So the way I see is like when it certainly, after, despite of all that attempts which Pakistan government has attempted in the past through the bilateral dialogues, there's no fruitful or any what I would say any genuine outcome has been noticed. So there is only one way, it seems, that when we raise the voice and just to avoid any sort of the unpleasant situation which ignites a nuclear war, we can reach out. We need to further reach out to the international community through social media channels and increase the pressure on Indian government through the United Nations and the powerful nations as well, whom we can win the trust from. So primarily we need to, as a collective one force, we need to raise our voice on international media, on social media, as well as we need to enhance the awareness of this issue within our families and income and forthcoming generations as well. I strongly suggest, as part of this discussion, I strongly suggest whoever is listening to me, is that when during our family gatherings, we need to discuss this matter with our siblings, with our brothers and sisters, with our families, children as well, just to enhance the awareness of it. So wherever we are, whether in a professional setting, in organizations, or in social gatherings, or in family gatherings as well, we need to discuss and share ideas and work together to send out a very positive and an effective message to the responsibles, to the key stakeholders of this matter. At the end, what I would like to just wrap up by saying this thing, my discussion, is that the youth has to play a very important role in this whole thing, which is the not only in outside Pakistan, inside Pakistan as well. Inside Pakistan, the youth is basically who can develop this force in that army which is required to send out the strong messages through the social media. That's one thing. That's why we need to engage with the educational institutions such as universities, think tanks, where we need to spread the right message, which needs to be further resonated through those the knowledge community centers. And us who are living abroad outside Pakistan and Kashmir, we need to understand one thing, is that when those groups or those parties who are working day and night for the freedom of Kashmir, we need to realize who is on the correct path, and we need to support them the way we can. It could be financial, it could be your time, it could be anything. But more importantly, my message to all of you is that please share this awareness among your beloved ones.
do discuss this matter with your family gatherings with it. So our kids should understand that this is our mutual responsibility, so that we can have a better future for not only for our children, for our Kashmiri families as well, who are suffering there because of this unlawful activities by the Indian government. At the last, I would like to once again thank you for Idris Saab, for Fahad Saab, for arranging such lovely gathering and creating such the event to gather here and spread the right message of our brothers and sisters in Kashmir who are suffering there. Jazakumullah khair, barakallah feekum. Thank you. Thank you very much. Jazakallah, Dr. Ahmed Javed साहब. हमारे साथ फ़हीम कियानी साहब भी ऑनलाइन हो गए हैं, चूँकि फ़हीम कियानी साहब ऑलरेडी इटली में कोई कश्मीर के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुज़ाहिरा हो रहा है, उसमें भी शरीक हैं, लेकिन उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला. तो मैं फ़हीम कियानी जो तहरीक कश्मीर बरतानिया के रूह रवां हैं, और मैं ख़ुद चूँकि 16-17 साल यूके में रहा हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि इन्होंने कश्मीर काज़ के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है. और फ़हीम कियानी साहब को वीडियो अफजल भाई ऑन कर दें. और फ़हीम कियानी साहब को मैं 2-3 पॉइंट्स दूंगा कि अगर आप बात करें कि एक तो हमारे हम आपको खुशामदीद कहते हैं कतर पाकिस्तानी फ्रेंड्स इन दोहा की तरफ से जो ये जूम मीटिंग हो रही है. एक तो आप अगर हमें ये बताएं कि ज़रा हमारी नॉलेज के लिए कि ये इशू जो है असल में जो कश्मीर का तनाज़ा है ये कैसे पैदा हुआ, क्रिएट कैसे हुआ, इस पे ज़रा रोशनी डालें. और इसके अलावा इसके लीगल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इस इशू के, और इस कश्मीर की आज़ादी में क्या मुश्किलात हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं कि अभी तक इतने अरसे से ये कश्मीर के बारे में हर कोई मतलब कह रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनओ, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर की आज़ादी में मुश्किलात है वो क्या है. और अभी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इसको हम इसके कैसे मतलब इसको कैसे हम रोल अदा कर सकते हैं कि इसको हम रोकें, इसमें अपनी कोशिशें डालें. और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जो अभी जो मोदी है उसकी जो पॉलिसी है, जो उसने लास्ट 2019 में जो एक्ट भी लेकर आए हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है इस खित्ते के लिए, ख़ासकर पाकिस्तान और ये इलाका है. तो इसके हवाले से तहरीक कश्मीर बरतानिया का क्या मौक़िफ़ है, और वहाँ आप यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्या कर रहे हैं? जी फ़हीम कियानी साहब. बहुत शुक्रिया अदरीस भाई. अभी मैं इटली में मौजूद हूँ और अभी टर्किश सॉन्ग मैंने आपके साथ वीडियो लिंक में लेट इस वजह से हुआ कि टर्किश सॉन्ग राइटर तुर्गay एवन टर्की से पहुँचे, इसी तरह यास्मीन कुरैशी शैडो मिनिस्टर वो भी हम इटली पहुँचे. कल बहुत बड़ी यहाँ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाक के अंदर जिसमें हज़ारों लोग होंगे, उसमें शिरकत के लिए हम आए. तो मुसलसल यहाँ प्रोग्रामात भी हो रहे हैं, साइड मीटिंग भी हो रही है. तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि अभी मैं सफ़र में था, मैंने गाड़ी से एक मीटिंग में मौजूद है, बाहर आया हूँ, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ. देखें कि जो यूरोप है ये यूनाइटेड नेशन के बाद जो यूरोपियन यूनियन है ये एक अहम अदारा है, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल अदारा है. यकीनन अमेरिकन कांग्रेस भी एक ताकतवर या पावर कॉरिडोर में उसको कंसीडर किया जाता है और उसकी डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा रोल है. लेकिन यूरोप के को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूरोप से ये पॉलिसीज बनती हैं जिसको नर्व सिस्टम कहा जाता है. उसमें नर्व सिस्टम आप यूके को कहें तो यूके पूरी दुनिया का नर्व सिस्टम है, यहाँ से पॉलिसीज बनती हैं और पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होती है. जो आपने तनाज़ा कश्मीर के हवाले से बात की कि तनाज़ा कश्मीर किस तरह क्रिएट हुआ, इसकी लीगल पर्सपेक्टिव ह्यूमन राइट्स के हवाले से जहाँ तक मैंने सवाल अंडरस्टैंड किया, देखें पहले आपको महाराजा को समझना होगा कि जो रूलर ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर था वो कौन था. बेसिकली वो उसको इम्पोज अंग्रेज़ों ने किया था कश्मीर की वादी पे. रजीत सिंह जब वो हुक्मरान था तो रजीत सिंह का गवर्नर था. हेलो फ़हीम भाई, आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है. वो जब रजीत सिंह की हुकूमत थी तो वो गवर्नर का वो जम्मू का इंचार्ज था रजीत सिंह, उसको गवर्नर कह लें जो भी है, लेकिन उसने
रजीत सिंह को बिट्रे किया और अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अंग्रेज़ों ने उसने उसके साथ जो जब जम्मू का वो गवर्नर था तो उस वक्त उसने एक्सटेंड किया, मीरपुर डिवीजन पे कब्जा किया। इसी तरह उसने इसके अलावा उसने एक्सटेंड करने के बाद उसने क्या किया कि उसने लद्दाख पर कब्जा किया, बल्तिस्तान, अभी तक कश्मीर शामिल ही हुआ था। जब रजीत सिंह की हुकूमत खत्म हुई तो अंग्रेजों ने तोहफे में कश्मीर को दिया। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर वैली जो 75,000 नानकशाही में जो उसने खरीदी थी अंग्रेजों से, वो कश्मीर वैली खरीदी थी। वो ऑलरेडी बल्तिस्तान पे भी काबिज था, लद्दाख में भी काबिज था, और इसके अलावा वो ऑलरेडी इसके पास मीरपुर डिवीजन जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिम्बर कोटली इलाके उसमें मौजूद थे। तो जब इंडिया की जो पार्टीशन होती है, मैं मुख्तर करता हूँ, जब इंडिया की पार्टीशन होती है तो उस वक्त जो लोगों के अंदर ये राय थी कि ये अंग्रेजों का कोलैबोरेटर रहा है महाराजा। लेकिन उस पार्टीशन के दौरान जब इंडिया, उस वक्त दो किस्म का इंडिया था, एक था ब्रिटिश इंडिया, एक था प्रिंसली स्टेट इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जिसमें रूल डायरेक्टली इंडिया करता था, प्रिंसली स्टेट जिसमें प्रिंसेस के जरिए वो रूल करता था, यानी कि सेमी मतलब उसको नीम खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी। क्योंकि आपको पता होगा पूरी इंडिया के अंदर 1 लाख टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फौज बशमूल फौज वहाँ गई थी। पूरी 1 लाख जो ब्रिटिश आर्मी थी वो पूरी इंडिया को कंट्रोल करती थी। तो वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया को कंट्रोल करते थे। जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन में से पहले 1927 के अंदर गालबन एक चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट बना। भोपाल का जो रियासत का जो हेड था वो मुसलमान था और वो अक्सरियती हिंदू रियासत थी। तो जो प्रिंसली चैम्बर बना भोपाल के बंदे को उन्होंने चेयरमैन बनाया, उसमें कश्मीर भी शामिल था, बाकी रियासतें भी शामिल थी। तो उसने पूछा लॉर्ड माउंटबेटन लोगों से, अंग्रेजों से, कि आप कश्मीर को आप इंडिया को तकसीम करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बनेगा, दो कौमी नजरिए के बुनियाद पर पाकिस्तान और इंडिया, ये जो प्रिंसली स्टेट है इनका क्या फ्यूचर है? उनका इनका फ्यूचर जो आने वाली जो मुल्क है वो डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया। तो सरदार पटेल जो एक्टिव रोल अदा उसने किया, उसने तमाम रियासतों का एक्सेशन किया ताकि भोपाल को, हैदराबाद को जो खुद मुख्तारी उसने डिक्लेयर की उसको भी उसने घुटनों पे ले आया। जहाँ कश्मीर का मसला था, कश्मीर का जो हुक्मरान था उसकी नेहरू के साथ वैसे भी लगती, 1940 में उसने कोल्हापुर मुजफ्फराबाद में नेहरू को रोक दिया था। तो उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं खुद मुख्तार रहूंगा। तो लेकिन इसमें यह था कि दोनों की रजामंदी होनी बड़ी जरूरी थी। सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान ने क्या किया, कायदे आज़म ने कहा ठीक है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया, मैं तुम्हारी जो इंडिपेंडेंस कबूल करता हूँ। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसमें एक बड़ी लंबी तफसील है। तो इंडिया को जब उसने भेजा तो इंडिया ने रिफ्यूज किया। तो सरदार पटेल ने कहा कि हम उसी के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करेंगे जो एक्सेशन करेगा। तो ये हुआ कि जब ये जो पॉइंट मैं आपके सामने तनाज़ा कश्मीर का जो मेंशन करने लगा हूँ, ये आपको गौर से सुना है कि इस तनाज़े की जो बुनियादी वजह है, सीरियल रेड क्लिफ जो बाउंड्री जो कमिश्नर था सब कॉन्टिनेंट का, उसने इस तनाज़े को क्रिएट किया। क्या आपको पता है कि 12 अगस्त को जो बाउंड्री सारी डिसाइड हो चुकी थी कि कौन सी पाकिस्तान बनेगा और कौन सा इंडिया बनेगा, लेकिन उस बाउंड्री कमीशन में दो बड़े मसले थे, एक पंजाब और एक बांग्लादेश के। ये जो प्रोविंस हैं इनको क्या करें, इसमें तो 55% पॉपुलेशन पंजाब में मुसलमानों की 55% तकरीबन उसमें भी थी बांग्लादेश में। तो ये डिसाइड हुआ कि एग्री हुआ कि हम इनको डिवाइड करते हैं कि जब मुसलमानों वाले इधर चले जाएंगे और जो हिंदू अक्सरियती इलाके उधर चले जाएंगे। ये दो प्रोविंस वाइड पूरे इस रीजन में डिवाइड हुए सब कॉन्टिनेंट के दौरान। तो 12 अगस्त को ये क्या हो गया, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो सीरी रेड क्लिफ की जो पार्टीशन के मुताबिक हमारा हिस्सा था, मुस्लिम मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, उन्होंने नक्शा नहीं इशू किया। नक्शा जाके जो ऑफिशियल नक्शा उन्होंने 17 अगस्त को इशू किया। 17 अगस्त को जब इशू नक्शा किया तो उसमें गुरदासपुर को उन्होंने इंडिया का हिस्सा बना दिया। मैं बांग्लादेश के हवाले से जाना चाहता क्या उन्होंने की, जब इंडिया के हिसाब बनाया तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह इन लोगों ने एहतजाज किया कि आपने डिवीजन की खिलाफवर्जी की है। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने एहतजाज किया, डिवीजन की खिलाफवर्जी की है। तो इन हालात में अदरीस भाई ये हुआ कि कायदे आज़म जब एहतजाज किया तो सीरी रेड क्लिफ ने वो सारी चीज़ें, आप इंटरनेट पे जाएं, जब वो गुरदासपुर को इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बनाता है तो उसमें एक वजह लिखता है कि कल अगर भारत का कश्मीर का भारत के साथ इलाक होता, ये लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू पूरे तय कर चुके थे कि हमने हर सूरत का आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर को इंडिया में जम करना है। उसमें लिखता है कि अगर कश्मीर का भारत के साथ इलाक होता तो भारत का कश्मीर के साथ कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है। गुरदासपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम ये पाकिस्तान को दे देंगे
تو پھر کیا ہوگا کہ پہلے پاکستان میں جانا پڑے گا, بعد میں انڈیا کو کشمیر میں جانا پڑے گا. تو زمینی راستہ جب کنیکٹیوٹی ہوئی تو انڈیا پاکستان یہ سمجھ چکا, ہمارے ریاست آزاد جموں کشمیر کے جو لوگ یہ سمجھ چکے کہ اب انڈیا نے پلان بنا لیا ہے کہ اس ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی رجسٹرس ہوئی. ہم نے 11 اکتوبر کوٹلی سینسا میں رجسٹرس کی, 12 اکتوبر کو ہم نے راولا کوٹ آزاد کیا, پھر 22 اکتوبر کو اسی رجسٹرس کو سپورٹ کرنے کے لیے 5000 قبائل آئے, جس میں دیر کا بڑا کردار ہے. تو وہاں اور 65,000 ہمارے لوکل جو مسلح جدوجہد کرنے والے ایکس برٹش آرمی, جب ایکس برٹش آرمی کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ریٹائر فوجی نہیں تھی, وہ ایکٹیو فوجی تھے. لیکن جب پارٹیشن سے جب پل آؤٹ ہونے لگا تو بے شمار لوگوں کو وقت سے پہلے ان کو ریٹائرمنٹ دینی پڑی. جوان تھے, ایکٹیو تھے, تو وہ سارے انہوں نے آرم اسٹرگل کی اور سارے علاقے کو لبریٹ کیا. 27 اکتوبر کو جو نام نہاد ایکسیشن جو شو کرتا ہے ڈاکومنٹ, اس پہ اس نے انڈیا نے فوجیں اتاری سری نگر میں, وہ پورے علاقے پہ قبضہ کیا. لیکن اس میں ایک جب ایکسیشن جب وہ ڈکلیئر کرتا ہے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک لیٹر لکھتا ہے. وہ لیٹر بڑا, اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے ٹھیک ہے ایکسیشن تو آپ نے کیا, لیکن ریفرنس ٹو دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, کہ یہ جو چیز اس کا جو فیصلہ جو ریاست جموں کشمیر کریں گے. پہلے برطانیہ کا کردار اس معاملے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اچھا نہیں تھا, لیکن جب یہ نہرو یہ مسئلہ 1 جنوری کو 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پہ قبضہ ہوتا ہے, 1 جنوری 1948 کو نہرو اس کو لے جاتا ہے اقوام متحدہ میں. جب اقوام متحدہ میں لے جاتا ہے تو اس کے بعد 15 جنوری کو میرے خیال غالباً پاکستان اپنا جواب سبمٹ کرتا ہے. اس کے بعد ایک ریزولوشن آتا ہے, پھر اپریل کے اندر پراپر ریزولوشن آتا ہے. تو 21 اپریل اس میں پھر نہرو یہ سارے احتجاج کرتے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل 35 یونائٹڈ نیشن کے تحت ہم نے اس کو اگریسر ڈکلیئر کرنا تھا پاکستان کو. یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نکلا ہے. تو ایک ریزولوشن, اس ریزولوشن کے سارا ریجن ڈسپیوٹڈ ہو گیا کہ لوگوں کی رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے فیصلہ ہو. لیکن اس میں اس ریزولوشن کے اندر اس وقت یہ ایک منٹ فہیم کیانی صاحب کا فون. ہیلو, السلام علیکم. فہیم کیانی صاحب کے میرے خیال میں وہ راستے میں ہیں, کسی کشمیر کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اٹلی میں, اور راستے سے انہوں نے فون کیا. جی فہیم صاحب. جی ہلو, جی فہیم بھائی جاری رکھیں اپنی بات. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہلو, ہاں جی آواز آ رہی ہے. جی اچھا, میں جو بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کہ جب وہ ریزولوشن آ جاتا ہے تو اس ریزولوشن میں جو اس میں انڈین آرمی کا ذکر ہے, اس میں قبائل کا ذکر ہے, جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کا ذکر ہے, لیکن وہاں پر پاکستانی آرمی کا ذکر نہیں ہے. یہ پوائنٹ میں تمام جو کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اور جو سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ 7 ماہ ہم نے دنیا کی سب سے زیادہ ٹرین آرمی, اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیڈ کر رہا تھا, 7 ماہ کشمیری خود لڑے. اس میں قبائل کا جو رول تھا وہ موجود تھا, لیکن بڑی 65,000 ہم لوگ موجود تھے. اور اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو بھی 1 نومبر کو فتح کیا. یعنی کہ دنیا کی ٹرین آرمی وہ علاقے واپس لینا چاہتی تھی, اور کئی علاقے واپس بھی لیے. کارگل ہم نے فتح کر لیا تھا, لیکن کئی علاقے انڈین آرمی واپس لیے 7 ماہ کے بعد. کیونکہ جو جوائنٹ چیف آرمی اسٹاف تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا, قائد اعظم کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا کس صورت میں برٹش آرمی دوسری آرمی کے خلاف, اپنی آرمی کے خلاف لڑ سکتی ہے. تو مئی 1948 میں پاکستانی آرمی انٹر ہوئی ہے 7 ماہ کے بعد. پھر ایک جب پاکستانی آرمی انٹر ہوئی تو ایک دم ایک اور ایشو آ گیا. پھر اس کے بعد ایک 13 اگست 1948 کو ایک اور ریزولوشن آیا جس میں پاکستانی آرمی کا ذکر ہے. لیکن اس ریزولوشن میں یہ تھا کہ چیزیں تو انہوں نے روڈ میپ دیا, لیکن اس میں پلبسائڈ کا ذکر نہیں تھا. ان کا کشمیریوں کی مرضی کے مطابق جو ہے نا مسئلے کو حل کریں گے. لیکن وہ مرضی کیا, کل یونائٹڈ نیشن کا کشمیریوں کا لیڈر تو شیخ عبداللہ ہے, جو شیخ عبداللہ کی مرضی ہوگی. تو پاکستان نے احتجاج کیا کہ آپ اس میں رائے شماری کا ورڈ ایڈ کریں. جب رائے شماری کا ورڈ ایڈ کرنے کے پاکستان نے کہا تو انڈیا نے پھر احتجاج کیا کہ رائے شماری کا ورڈ ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب پاکستان اور انڈیا میں چوز کریں گے. تو پھر یہ مذہبی تناظر کے اندر تو پاکستانی تو کشمیری سارے تو پاکستان کو ووٹ دیں گے, ورنہ بظاہر تو بے شمار لوگ تو شیخ عبداللہ کے ساتھ تھے. لیکن جب ریفرینڈم ہوگا تو پھر دوبارہ جب ایک ریزولوشن, پھر پاکستان نے کہا کہ ہر صورت میں پلبسائڈ کو ڈیفائن کریں کہ پلبسائڈ ریفرینڈم کیا ہوگا.
फिर 5 जनवरी 1949 को सीज फायर हुई, सीज फायर में फिर 5 जनवरी 1949 को रेजोल्यूशन आया। तो उस रेजोल्यूशन के बाद 18 से ज्यादा रेजोल्यूशन डिफरेंट लेवल के ऊपर इंडिया ने कहा जी कि हमने इलेक्शंस करवा दिए, रेफरेंडम करवा दिया। तो उसके अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन लेके आया कि नहीं, आप रेफरेंडम वही होगा जो अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन होगा। तो उसके 18 से ज्यादा रेजोल्यूशन जो आए, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज भी यूनाइटेड नेशन ने जो कश्मीर के मसले को वाज़ह तौर पर बयान कर दिया है। इस मसले में जो हल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है भारत का डिनायल मोड, और भारत का डिनायल मोड भी है, और दूसरा डिनायल मोड के साथ साथ भारत अपने इकोनॉमिकल मसल्स को इस्तेमाल करके जो दुनिया को प्रेशराइज करता है कि इस मसले को इंटरनेशनलाइज ना किया जाए। फिर उसमें जो दूसरा बड़ा जो हर्डल हमारे पास आ गया, कुछ जो शिमला अकॉर्ड, जो पाकिस्तान के हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी के साथ शिमला अकॉर्ड किया और ये कहा कि हम बायलैटरल इस मसले को हल करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे मसले कश्मीर पे है कि अक़वाम में मुत्तहिदा तो वहाँ रेजोल्यूशन मौजूद है, लेकिन जो पावर कॉरिडोर्स है, उनकी जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, वो पता है कि वरना हम कश्मीर को मैनेज नहीं कर सकते। तो वो इसका सहारा लेते हैं। देखें जी कि आप बायलैटरली आपने खुद तय किया तो आप खुद बैठ के तय करें, वो नहीं चाहते कि इंडिया को अपसेट करें। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो खड़ी है कश्मीरियों के साथ, क्योंकि अभी तक कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया के इस मौक़िफ़ की तायद करे। कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि कश्मीर भारत का टूट अंग है। इन सारी चीज़ों के बावजूद दुनिया कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। फ़हीम कियानी साहब, आप बिज़ी हैं लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट है मिस्टर काशिफ ज़हीर कम्बू, he is chairman of Global Youth Association, author, researcher, activist, and PhD scholar. So I would like to ask Mr. Kashif Zahur Kambu to have his views on this Kashmir Solidarity Day today. Mr. Kashif Zahir. उजाल भाई, ये काशिफ साहब को अनम्यूट कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर एक अहम वेबिनार का इनकाद किया, और इस तरह की नशिस्तें जो है उनका रखना कंटिन्यूसली बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम इस इशू के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बहुत सी चीज़ों को समझ सकें कि किन डायनामिक्स के ऊपर हमारा दुश्मन जो कश्मीर के ऊपर ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं वो किस इंटेंसिटी के ऊपर और किन डायनामिक्स के अंदर वो काम कर रही हैं, और इसको किस तरह से हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं और कश्मीरी डायस्पोरा जो है और हमारे जो अलाइड लोग हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और इसका किस तरह से जवाब दे सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक एक काम करने की ज़रूरत है कि हमें जो हमारे अपने जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, इख्तलाफात हैं, उनको एक साइड पर रखते हुए कश्मीर को एज ए इशू ऑफ ऑब्वियसली कश्मीर की जब हम बात करते हैं हमारे मज़हब की बात होती है, हमारे पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तानियत की बात होती है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें ये चीज़ भी बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इमर्ज हो रहा है, और ये दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड जोन है जहाँ पर तकरीबन 8 लोगों के लिए एक फौजी उन्होंने तैनात किया हुआ है, और तकरीबन कोई 25,000 लोगों के लिए, 25 से 30,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वहाँ की जो एक मुतशद्दिद हुकूमत है, जो गाज़िब हुकूमत है, जो एक जारे वहाँ पर वो बैठा हुआ है, उसकी तरजीहात क्या हैं कि वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, हेल्थ के इश्यूज हैं वहाँ पे, एजुकेशन के इशू वहाँ पे मौजूद हैं। हमारी कश्मीर की तजारत का ये जो ऑक्युपाइड है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, हमारे सेब के बागात वहाँ पे ख़त्म कर दिए गए हैं। हम जो वहाँ से चीज़ें हम जो दूसरे इलाकों में वहाँ से भेजते थे वो अब वहाँ भेजना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा, और फिर एक पूरे जो भी हमारी तजारत थी
اس کے لیے جو ہے وہ ریسٹرکشنز پیدا کی گئی ہیں. اچھا, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں انڈینز کے جو وہاں کی آکوپائڈ فورسز ہیں اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو مودی سرکار ہے, اس کی ذہنیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب مودی کی یا اس کرنٹ رجیم کی, یہ جو فاشسٹ حکومت ہے انڈیا کی, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ کس طرح سے سوچتے ہیں, اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف بی جے پی کی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیں تو میرے خیال سے ہم ان کے ٹیکٹکس کو اور ان کی اسٹریٹجی کو سمجھ پائیں گے. جو ہندوتوا کی اسٹریٹجی ہے, ہندوتوا بیسیکلی ایک ایکسپینشنسٹ ماڈل ہے, اور اس ایکسپینشنسٹ ماڈل ہندوتوا کے مطابق جو یہ پورا خطہ ہے, خطہ برصغیر جسے ہم کہتے تھے, وہاں پہ ہندو راج کریٹ ہونا چاہیے, اور جو ہندوازم کی تعلیمات کے مطابق یہاں پر تمام گورنمنٹ جو ہیں ان کو رول کیا جانا چاہیے. اسی ہندوتوا کی اسٹریٹجی کو لیتے ہوئے انہوں نے 1971 کے اندر ایسٹ پاکستان کے اندر انٹروین کیا, اور اسی لیگسی کو کیری کرتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 371 کی جو ریووکیشن ہوئی ہے, یہ ہندوتوا اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو بڑا ہارڈ کور نیریٹو ہے آپ, اور یہ بہت یونیفائڈ لوگ ہیں, آپ یقین مانیے کہ وہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ جتنا یہ یونیفائڈ ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا تجربہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ٹویٹر کے اوپر آپ ہندوتوا ہیش ٹیگ کے ساتھ کوئی بھی چیز پن کریں گے, 5-7 لوگ آپ کو ود ان منٹس وہاں پہ ریپلائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو آئیڈیولوجیکل سبورجن کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگوں کو مینٹلی اپنے ساتھ لنک اپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کتنا. اب امریکن یونیورسٹی نے پچھلے دنوں ہندوتوا کے اوپر ایک کانفرنس کرنا چاہیے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ 24 آورس کے اندر مور دین 1 لاکھ ای میلز گئی ان کو, اور اتنی اس انٹینسٹی کی ای میلز ہیں. بی بی سی کی رپورٹ اس کے اوپر موجود ہے, سی این این کی رپورٹ اس کے اوپر موجود ہے جو میں بات کر رہا ہوں. ان کے جو سرور سے, جو اس ای میل کے ساتھ لنک سرور سے, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی یونیفائڈ اور ٹیکٹیکلی یہ ہمیں ہمارے مائنڈز کو افیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو کشمیر کی جنگ ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا, اسے وہاں پر بیٹھا ہوا مجاہد صرف نہیں لڑے گا, اس کو ہمارے جیسے ایکٹیوسٹ نہیں لڑیں گے, اس کو پوری قوم کو اس کے لیے لڑنا ہوگا. اور دنیا کو یہ فاشزم جو ہے, یہ ہندوتوا کی جو ان کی جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں, جو ان کی ریڈیکل مائنڈز ہیں. آپ دیکھیں کرناٹک میں کل انہوں نے کیا کیا کہ جو بچیاں جو حجاب کر کے کالج کے اندر جانا چاہ رہی تھیں, انہوں نے ان کو, بی جے پی نے وہاں پروٹیسٹ کیا, اور ہماری معصوم بچیاں وہاں پر بچاری تقریباً 40 بچیاں, ان کو اسکول میں کالج میں تعلیم کے لیے انٹر نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ ہم بینگ اے ایکٹیوسٹ, ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں, ویدر آئی ایم انجینئر, ویدر آئی ایم اے ڈاکٹر, ویدر آئی ایم اے ٹریڈر, میں کسی بھی فیلڈ میں ہوں, مجھے وہاں پر اپنے احباب کو, ہمارے جاننے والوں کو اس چیز کو باور کرانا ہے کہ یہ جو فاشسٹ کی یہ فاشزم اسٹریٹجیز ہیں, اس سے صرف اور صرف ہمارے کشمیر کو خطرہ نہیں ہے, اس سے پورے ریجن کو خطرہ ہے. اس سے اس خطے کے اندر جو آگ لگے گی, یہ وہ بجھانا پھر ناممکن ہو جائے گا. یہ ایک انٹرنیشنل یہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی, یہاں پہ پیس کے لیے یہاں پہ معاملات خراب ہو جائیں گے. اور ود ان ڈیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور یہ بی جے پی کی حکومت جو ہے, اتنی محنت شاید ہم نے یا ہمارے بڑوں نے نہیں کی 2 قومی نظریہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, جتنی اس کرنٹ بی جے پی حکومت نے کر دی ہے. کہ 2 قومی نظریہ کی جو اس کی حقانیت تھی, وہ بھی کھل کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کہ جس طرح آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہوئی ہے, انہوں نے. اچھا, ایک چیز جس کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہوگا اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی رکھنا ہوگا, آرٹیکل 37 کی ریووکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری بھارت کی اسٹیٹس ہیں, وہاں سے لوگ ڈومیسائل لے کے آپ کے یہاں پہ کشمیر میں جو وہ اپنی جگہ لے سکتے ہیں, وہ اپنا یہاں کشمیر کا ڈومیسائل لے سکتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا, یہاں کی جغرافک چینج ہو جائے گی, ڈیموگرافک چینج آئے گا. بلکہ یہ ڈیموگرافک چینج نہیں ہے, یہ ڈیموگرافک ٹیررزم ہے کہ آپ ان لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دینے کی بجائے آپ وہاں سے پنڈتوں کو لا کے وہاں پہ بٹھا رہے ہیں, آپ وہاں جو ساؤتھ انڈینز ہیں ان کو وہاں پہ لا کے بٹھا رہے ہیں, اور آپ وہاں پر جو اور یہاں پر ایک تو اور بڑی پلاننگ جو کی جا رہی ہے, نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہندو فاشسٹ سی ایم وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں لانے کی کوشش کریں.
تو یہ جتنے بھی یہ نوٹوریس ڈیزائنز ہیں اس فاشسٹ حکومت کی طرف سے، ہمیں نہ صرف انہیں ایکسپوز کرنا ہے، اچھا یہ جس وسائل میں، جس انٹینسٹی میں، جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، اگر ہم وہیں پر ایک اپنی اس آواز کو پہنچا دیں تو ہمارے لیے یہ بھی کافی ہوگا۔ آخر میں ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہم کشمیر کی ہمارے لیے آواز اٹھانے والے شاید ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے پیلسٹائن کی لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اسی ماڈل کے اوپر جو بھی ہمارے لنکس ہیں، جن بھی لوگوں کے ساتھ ہمارے کنیکشنز ہیں، تو کشمیر کو ایز اے ہیومینیٹیرین کرائسس کے طور پر ان لوگوں کے سامنے ہم سب کو پیش کرنا ہوگا، تاکہ کشمیر کو جو اس کا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ دنیا کے سامنے آ سکیں، اور ہمارا یہ خطہ جو موسٹ ملٹرائزڈ زون ہے اس کے لیے سمپتھی ہم دنیا کی ون کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کاشف ظہیر صاحب۔ یہ بہت اہم پوائنٹ، اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آج احتجاج ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکل رہی ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کیا کام؟ مطلب قطر میں جو ہم لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی، ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ تو جو آپ نے آخر میں جو پوائنٹ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر کیونکہ ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان ایمبیسی کے بھی کوئی سینئر آفیشلز موجود ہیں، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہاں پر بھی کچھ لابنگ کریں کہ قطر حکومت کی طرف سے بھی کشمیر کے حوالے سے اسٹرانگ سٹانس ہو، اس پر بات کی جائے، لابنگ کی جائے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کر سکیں ایز اے قطر ریزیڈنٹ اور قطر کمیونٹی۔ اس ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو دوسرے پینلسٹ ہیں ڈاکٹر صالح صاحب، جو دوحہ قطر میں پڑھاتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صالح صاحب سے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے 5-6 منٹ میں اپنے خیالات کے اظہار کریں، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صالح صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پتہ نہیں کہ میرا جس کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس طرح بھی ٹھیک ہے، ہاں بھی صحیح ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ I think it's better to speak English. Yeah. My brothers, today we are celebrating the Kashmir Solidarity Day. First of all, I would like to extend my greets and wishes and good words to all participants. It's a big honor for me today to find myself among academics, human rights activists here in this conference. I appreciate all of your efforts and good words in this regard. I also thank to all those who organized this good conference and give me this valuable opportunity. So thank you so much. My dear brothers, Kashmir Solidarity Days, we are celebrating it is every year on the 5th of February. It is all over in Pakistan, and including Azad Kashmir, in other parts of the world, with great enthusiasm. And Pakistani people and people from other parts of the world renew their commitment to show solidarity with their Kashmiri brothers and sisters. In my perspective, as a academic, Kashmiri issue is in fact part of the agenda of partition of India. As Pakistan came into being on the basis of Muslim majority in north of India, so the state of Jammu Kashmir should have joined Pakistan in 1947.
but the Hindus and British conspired to annex the state of Jammu Kashmir to Pakistan. But the joining was obstructed in Jammu, and Kashmir was annexed to India through a conspiracy. So seeing to this historical background, we can say that the issue of Kashmir is not issue of the region, Pakistan and India. It is the issue of Muslim world. Because, you know, the partition came on the basis of the majority of the region. So this issue is the issue of the all Muslim world, not only the issue of the region. But unfortunately, the government of India, instead of giving the right to Kashmiri's brothers at that time, time to time they deployed its troops in Kashmir and occupied most of its territory. However, as a result of the hard work and struggles of freedom of Kashmiri brothers and other Muslims, when Kashmir was about to become independent, India raised, as my friends said, issue of Kashmir in the United Nations. And the United Nations passed several resolutions about Kashmir, which not only recognized the right of Kashmiris to self-determination, but also decided that Kashmiris would be given a chance to vote to decide their fate in future. But again, once again, unfortunately, they have not given this chance and always been deprived of their right. Maybe I will say it is good and positive that we are celebrating yearly the day of solidarity of Kashmiri Day with Kashmiri brothers and sisters, but only announcement and promises are not enough, I think. We have to take in our highly consideration this issue and taking note of the following. Number one, the international community has to take concrete steps in this regards and should fully support the self-determination of the Kashmiri brothers in the light of the United Nations resolutions. Secondly, whenever there are any types of negotiation between Pakistan and India, the Kashmiri issue should be at the forefront of the negotiation. And the Kashmiri leadership should be also included in this negotiation process. Number three, the international agency should be mobilized to expose the India's serious human rights violation in Kashmir, particularly recently. I think we all witness of these violations, and I think no need to discuss on that. And I think it's became in media, and everybody can see if he opened the internet. Number four, the Kashmiri brothers have to present their case with full prepare in the United Nations and the OIC and all other international political and human rights organizations. Whenever they are, either they are in the European countries, in America, here in the Gulf countries, Muslim countries, I think they have to do in this aspects. The last, number five, an independent political system in United Kashmir is in the favor of the whole region. So the region, particularly India and Pakistan, should work on this strongly and take concrete steps for the prosperity and stability of Kashmiris. And my words are ending here, and I ask Allah Azza wa Jal to grant the Kashmiri people and Kashmiri brothers to make them success in their freedom completely. Again, thank you to all organizers, particularly Muhammad Idris and other friends from the embassy. So thank you so much. And I'm sorry I'm leaving you because I have another appointment. So that's why accept my apologize. Thank you so much. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Thank you very much, Dr. Saleh. We have Sayyid Fahim here from our Pakistani community, and he will be our last panelist. I will ask Brother Sayyid Fahim to have a few words regarding the Kashmir Solidarity Day today. जी अस्सलाम वालेकुम
بہت خوشی ہوئی دوستوں سے بات چیت کر کے، اور بہت کشمیر کا جو ہے صحیح طریقے سے جو اس کے مسئلے کا ادراک ہوا. برادر احمد جاوید، برادر فہیم، برادر کاشف کی جو گفتگو تھی وہ بہت مکمل گفتگو تھی، اور اس حوالے سے دنیا بھر میں جس طرح سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے پاکستان کی جانب سے اور جو فرینڈز آف کشمیر ہیں ان کی طرف سے اجاگر کیا گیا ہے وہ لائق تحسین ہے. تو بہت زیادہ باتیں میرے پاس کرنے کے لیے اتنی رہی نہیں ہے. ویسے تو کشمیر ایسا موضوع ہے خاک اور خون کے حوالے سے کہ یہ اس پہ جتنی بات کی جائے بہت کم ہے، لیکن چونکہ اب وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے تو میں ایک شاعر کی حیثیت سے اپنے کچھ جو شعر ہیں وہ اس کی کشمیر کے نظر کروں گا، اور باقی پھر میں اسٹیج آپ کے حوالے کر دوں گا. تو اس میں ایک ہمارے دوست ہیں ان کے 2 شعر جو آج کل کے جو ہم سب پاکستانیوں کی آواز ہے، کیسر بھائی کے شعر، وہ پھر اور 2 شعر میں اپنے بیان کروں گا. کہ خوابوں کی تعبیر بناتا رہتا ہوں، خوابوں کی تعبیر بناتا رہتا ہوں، میں تیری تصویر بناتا رہتا ہوں، اور آزادی کی جوت جگاتے رنگوں سے کاغذ پہ کشمیر بناتا رہتا ہوں. اور 2 شعر میں اپنے کشمیر کی نظر کرتا ہوں کہ بساتے جہاں پہ جو لکھی ہے اس تقدیر کی خاطر، بساتے جہاں پہ جو لکھی ہے اس تقدیر کی خاطر، ہمارا خون حاضر ہے اسی کشمیر کی خاطر. کہ ہے کشمیر شارگ حضرت قائد نے فرمایا، کہ ہے کشمیر شارگ حضرت قائد نے فرمایا، ہمیں خون جگر دینا ہے اس تعبیر کی خاطر. تو اس خون جگر کے ساتھ ہم حاضر ہیں کشمیر کے لیے. جس وقت بھی جس پاکستانی کی بھی ضرورت پڑی تو کوئی پاکستانی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور کشمیری جو ہیں، ہماری جو ایک بہت پیاری بات ادریس صاحب نے فرمائی تھی کہ دراصل کشمیر کی آزادی پاکستان کی آزادی ہے، کہ کشمیر آزاد ہوتا ہے تب پاکستان کو مکمل آزاد سمجھا جائے. یہ بہت پیاری بات ہے، اور میں اسی پیغام کے ساتھ جتنے کشمیر کے دوست ہیں ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اس زخم کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے اور اس کی حل تک ہمیں مستقل جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. بہت شکریہ ادریس بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کنڈکٹ کیا اس کو، اور بہت ہی شاندار ایک مختصر سی تقریب، ایک ڈیسنٹ سی تقریب ہوئی، اور اس کے لیے فہد صاحب، عبدالخالق صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں. بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سید فہیم صاحب. جس طرح آپ نے سم اپ کیا بہت اچھے طریقے سے کہ آج دیکھیں، آج فیس بک پر کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک ہو گئے. انڈیا کی لابی اس حوالے سے اتنی ہے کہ فیس بک پہ بھی جو ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، اگر آج کشمیر کے حوالے سے کوئی لوگ کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو ان پہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رول سوشل میڈیا پر اس میں کس طرح ادا کریں کشمیر کے حوالے سے. تو اگر کوئی سوال ہو، ہم 1-2 سوال لے سکتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو ختم کریں گے. لیکن میسج اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہمارے کرنے کا مطلب، ہم اس میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. مطلب یہاں قطر میں رہتے ہوئے، قطر میں ہمارے پاکستانی ایمبیسی کے آفیشل بھی موجود ہیں، کہ ہم کمیونٹی کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہو، 2 ٹوک ہو. اور جس طرح پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے ہم ایک ٹھوس شکل میں لے کر آئیں. تو اگر کوئی سوال ہے، 1-2 سوال ہم لے سکتے ہیں. فہد بھائی کوئی سوال اگر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی سجیشن ہو، 1-2 بس 2، کیونکہ ٹائم بھی. جی السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں صرف ایک سجیشن ہے اسپیشلی کاشف صاحب سے اور فہیم صاحب سے، کہ جیسے کاشف صاحب نے ایک بات کی کہ یہ جو ایشو ہے ہمیں ہیومینیٹیرین بیسس پہ ریز کرنا ہے، اور یہ ایسی شخصیات ہیں جو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایسے ایزی میڈ فلائرز، پوسٹرز، ایسی چیزیں اگر جو ہیومینیٹیرین اسپیکٹ آف جو کشمیر ہے اس کو اجاگر کرتے ہوں، وہ اگر شیئر کریں ہم لوگوں کے ساتھ اور اس کو ہم آگے پھیلائیں، تو ہم بحیثیت اوورسیز پاکستانی میرے خیال میں ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے ان فلائرز کو، ان پوسٹرز کو، سمپل اسٹیٹس کو شیئر کر کے جو ہیومینیٹیرین اسپیکٹ ہے اس کو ریز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ.
जी, और ادریس صاحب میں تھوڑی کچھ تجاویز رکھنا چاہ رہا تھا. جی جی ادریس صاحب اگر مجھے 1 منٹ دیں میں ایڈریس کر دوں فاض صاحب کی بات کے حوالے سے. جی جی کاشف صاحب. اچھا یہ ایسا ہے کہ ہماری ٹیم، میں چونکہ پارلیمنٹ میں ایز اے پالیسی ایڈوائزر بھی کام کر رہا ہوں اور کشمیر کمیٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوں، اور ہم نے کچھ انفوگرافکس کے اوپر کام شروع کر دیا ہوا، اور ہماری ٹیم الحمدللہ کافی حد تک بڑے اچھے انفوگرافکس بنا رہی ہے، جس میں، اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے انفوگرافکس ہیں، جس میں ہم ان کی جو فاشسٹ پالیسیز ہیں اور ان کی جو ان ہیومن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اور فاض صاحب کا نمبر میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. اور یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری جو وہاں پہ قطر میں کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا جائے. جزاک اللہ. جی احمد جاوید صاحب. جی مطلب میری تجاویز جو ہیں بس یہ 3 نکاتی ہیں. اس میں جیسے کہا کہ ہمارا کرنے کا کیا کام ہے. بنیادی طور پر سب سے پہلے تو اس چیز کا ادراک ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم یہاں پر رہ کے دیار غیر میں بالخصوص یہ مڈل ایسٹ میں رہنے کی وجہ سے ہم کو یہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹیز تو نہیں کر سکتے، کوئی احتجاجی یا کچھ ایسے کچھ ایکٹیویٹیز جو کہ متنازع ہو یا اس یہاں کے جو مقامی قوانین کے جو ہے وہ خلاف ہوں. تو اس میں مین سب پر کی جو ذمہ داری آتی مشترکہ وہ یہ ہے کہ جیسے یہ کاشف صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری ایسے تھنک ٹینکس ہیں، گروپس ہیں اور این جی اوز ہیں جو وہاں پر آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں، تو ان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کیا جائے. بہترین طریقہ سپورٹ کرنے کا سوشل میڈیا کے تھرو ہے. جیسے ایسے سٹیکرز بنائے جا رہے ہیں، ان کا ایک چینل بنا لیا جائے، ایک گروپ بنا لیا جائے یہاں پہ مقامی سطح پر، جہاں پر وہ سٹیکر شیئر کیے جائیں اور پھر ہم اپنے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں شیئر کریں. یہ تو ایک ہو گیا بات. دوسری بات وہ یہ کہ یہ ہماری جو جتنی بھی یعنی استطاعت ہے، یہ صرف یہ پیغام پہنچانا کافی نہیں ہے. عملی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو وہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہیں جس کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں، جس کے لیے جو مین پاور درکار ہے، جن کے لیے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی شمولیت درکار ہے، ان میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں. تو اس میں بالخصوص جو ہے وہ نام لوں گا الخدمت فاؤنڈیشن کا، جو کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اور تک کھانا پہنچانا اور دوسرے جو ہے وہ بیسک بنیادی سہولیات سے جو محروم ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے، بلکہ مختلف چینلز کے تھرو مقبوضہ کشمیر میں بھی جتنی حد تک ممکن شکل. تو ہمیں ایسی آرگنائزیشنز اور این جی اوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جو کہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے چونکہ ہم بہتر کماتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں سے اور بہتر ہم جو ہے وہ دوسرے کی آواز پہنچا سکتے ہیں، تو ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. اور تیسری اور آخری تجویز میری یہ ہے کہ خدارہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں میں یہ فہم پیدا ہمیں کرنا پڑے. اپنی جو ہے وہ فیملی گیدرنگز میں اس بات کو جو ہے بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ جا کے اسکولوں میں کمپٹیشنز میں اسپیچ کمپٹیشن کانٹیسٹ وغیرہ میں بھی اس ٹاپک کو لیں اور اس میں اپنا جو ہے وہ پیغام پہنچائیں، تاکہ کل کو یہی آواز وہ آگے لے کے بڑھے. بس یہ گزارشات میں کرنا چاہ رہا تھا. جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. میں آخر میں 1-2 اشعار پہ ہیں، ہم کشمیریوں کو چونکہ آج کشمیر کا دن ہے ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، تو 1-2 اشعار سے اس پروگرام کو اختتام کریں گے انشاءاللہ. افلاس ہے رقص کنا جن کی ٹوٹی پھوٹی کٹیاؤں میں، تم اپنی عید منا کر ان کو بھول نہ جانا دعاؤں میں، تم اپنی عید منا کر ان کو بھول نہ جانا دعاؤں میں. بھارت کے ظلم کی دھوپ میں وہ کشمیری قافلہ پا پیادہ، بھارت کے ظلم کی دھوپ میں وہ کشمیری قافلہ پا پیادہ، کشمیری قافلہ پا پیادہ. اس پاکستان سے الفت کی زنجیر ہے جن کے پاؤں میں،
تم اپنی عید منا کر ان کو بھول نہ جانا دعاؤں میں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. میں تمام مہمانوں کا اور تمام سامعین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرامات ابھی اس طرح کشمیر کے حوالے سے جاری رکھیں گے. فہد اسماعیل بھائی کا بھی بہت شکریہ، اور خاص کر جو پاکستان ایمبیسی کے سینئر آفیشلز ہیں، عبدالخالق صاحب اس میں موجود ہیں. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ اس طریقے سے ہم پروگرام کریں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت مشکور ہوں، افضال بھائی کا جو اس سارے ٹیکنیکلی اس کانفرنس کو جو ہے وہ چلا رہے تھے. آخر میں بس دعا، احمد جاوید بھی بس دعا کر لے اور بس پروگرام ختم کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سمجھنا قبول فرما، اور ہمیں اس فہم کا ادراک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں مسلم امہ کو لے کے، اور جو مظلوم کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو لے کے، ہمارے جو ہے عملی، علمی اور عملی طور پر جو ہمیں کرنا چاہیے اس کا ادراک ہمیں جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگان جہاں پہ بھی مسلمان جو ہے پریشانی مبتلا ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ہمارے جو بزرگ جو ہیں وہ جو علیل ہیں، اور ان کو تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اور جو بھی مسلمان جس بھی حیثیت میں ایک دوسرے مسلمان کا دکھ محسوس کرتے ہوئے جو بھی کاوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، قبول فرما، اس کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے جو ہے وہ بابرکت بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے اور قرآن کی آواز لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس دکھ اور درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ وہاں پر کل کو وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جن پر یہ ظلم ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں کچھ اپنی استطاعت میں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کل کو ہم تیرے آگے جو ہے جواب دہ ہو سکے. یا اللہ ہمیں صبر استقامت عطا فرما کہ ہم اپنے حکمرانوں کو اس مظلوم کی آواز پہنچا سکیں، اور اس معاملے کو جو حکومتی سطح پر جو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.